موسم سہانا ہے چھائی بہار ہے موسم سہانا ہے موسم سہانا ہے چھائی بہار ہے موسم سہانا ہے چھائی بہار ہے بانوں کا بچہ بچہ بانوں کا بچہ بچہ دیکھو سرشار بانوں کا بچہ بچہ دیکھو سرشار ہے جیسا میں سوچا تھا کہ سنیں گے شاید ویسا سن نہیں سکے پھر پڑھتا ہوں اور چاہوں گا انشاءاللہ پورے مجمع سے آواز آنی چاہیے موسم سہانا ہے چھائی بہار ہے موسم سہانا ہے چھائی بہار ہے أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دین پر چلنا دین کے احکامات پر عمل کرنا دین کی باتوں کو سن کر اور اس پر یقین کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا اس کو اپنی زندگی میں ڈالنا تمہارے لیے ایسی ہو جائے گا جیسے مٹھی میں کوئی انگارہ لے یہ مشکل کام ہے تو آج دین پر چلنا ہمارے لیے دن بدن دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے 5 وقت مؤذن اذان پکارتا ہے ہم کو بتایا گیا ہے علماء کرام بار بار بتاتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور فرض عین ہے ہر عاقل بالغ مسلم مرد ہو چاہے عورت ہو اس پر 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے 5 وقت مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آؤ نماز کے طرف آؤ اسی نماز میں کامیابی ہے کامیابی کے طرف لیکن ہمارا ایمان اتنا کچا ہے کہ ہم کان سے سنتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں کان دھرتے نہیں توفیق نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی کیوں ماحول نہیں ہے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں ہم ہفتہ میں 1 دن وہ بھی اس کا عجیب تماشا بنا رکھا ہے ہم نے کہ جب خطبہ شروع ہونے لگتا ہے اور خطبہ کے بعد جب تکبیر شروع ہونے لگتی ہے نماز جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تب آدمی آستین سمیٹتے ہوئے اور لنگی پہنے ہوئے مسجد کی طرف دوڑتا بھاگتا ہے اللہ نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ اے ایمان والو جب جمعہ کے لیے جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو اب سب کام چھوڑ دو فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع خرید فروخت ملازمت زراعت کھیتی باڑی کوئی کام نہیں بس اب تو دوڑ پڑو فسعوا الی ذکر اللہ جمعہ کی نماز کے لیے چل پڑو علماء کرام نے لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ جمعہ کی اذان کے بعد جو خرید و فروخت کیا جائے گا لین دین کیا جائے گا شرعی طور پر وہ نافذ نہیں ہوگا جو منافع حاصل کیا جائے گا وہ منافع حلال نہیں ہوگا کیوں اس منافع میں اللہ کے حکم کی حکم عدولی شامل ہو گئی اس لیے یہ منافع مومن کے لیے جائز نہیں ہوگا
قرآن پر یقین ہے؟ قرآن اللہ کا کتاب ہے. قرآن کی ایک آیت کو عملاً ترک کر دینا، چھوڑ دینا یا اس پر عمل نہ کرنا جان بوجھ کر کے، یہ اس کا انکار ہے، عملی انکار ہے. اس کے ہم مجرم ہیں. پورے آوے کے آوا اس مرض میں مبتلا ہے. اذان ہو جاتی ہے، اب خطبہ شروع ہونے والا ہے، تب مسجد میں اکا دکا لوگ پہنچتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ بہت کم ایسی مسجدیں ہیں شہروں میں جہاں کچھ اچھے مقرر ہیں، اچھا خطبہ ہوتا ہے، اچھی تقریر ہوتی ہے جمعہ سے پہلے، تو کچھ لوگ جو شوقین ہیں تو وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، ورنہ سب کا وہی حال ہے. تو ہفتہ میں ایک دن جمعہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کا بھی حال یہ بنا رکھا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں پڑھتے. 5 وقت کہاں توفیق ہوگی؟ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ماحول عجیب و غریب ہو گیا ہے. شیطانی ماحول، ابلیسی ماحول، اللہ سے روگردانی کا ماحول، دین بیزاری کا ماحول، دین سے دوری کا ماحول، علم دین سے دوری کا ماحول، علماء کرام سے دوری کا ماحول، دینی حلقوں سے دوری کا ماحول. تو اس ماحول کا اثر یہ ہوا کہ دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. تو ایسے ماحول میں جب کہیں کوئی دین کا کوئی چراغ جلایا جائے تو اس سے روشنی حاصل کرنا چاہیے. یہ ہمیں شریعت نے سکھایا ہے، اللہ نے سکھایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. مسلم سماج میں تعلیم کی شرح ابھی بھی بہت کم ہے، ابھی بھی بہت کم ہے. اس شرح کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، اکثر و بیشتر مدرسوں میں جو بچے آتے ہیں وہ مشکل سے 3 اور بہت زیادہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے تو 5% بچے آتے ہیں مدرسوں میں. وہ کیسے گھر کے بچے آتے ہیں؟ جو اسکول کا فیس ادا نہیں کر سکتے ہیں. الا ماشاءاللہ کچھ بڑے لوگ بھی شوق سے اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں. ابھی علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کے حفظ کرنے کی برکت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، قرآن کیا چیز ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے. اکثر و بیشتر جو بچے آتے ہیں وہ غریب گھرانے سے آتے ہیں. مدرسے والوں کو آپ ہی کے جیب سے چندہ نکال کر ان بچوں کے اخراجات، ان کا کھانا پینا، ان کا رہنا سہنا، ان کی کاپی کتاب، ان کے لیے روشنی، ان کے لیے بہت ساری چیزیں جو ضرورت کی ہیں وہ انتظام کرنا پڑتا ہے. ماحول ایسا ماحول بن گیا ہے تو یہ پڑھنا پڑھانا بھی بڑا دشوار ہو گیا ہے، اس پر عمل کرنا بھی بڑا دشوار ہو گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ماحول بنانا ہے. اپنے بچوں کو 1 گھنٹہ کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں امام صاحب کو کہیے کہ 1 گھنٹہ ہمارے بچوں کو آپ تعلیم دیجیے. ہم نے اماموں کی بھی تنخواہیں ایسی کر رکھی ہیں 7,000 8,000، بہت زیادہ دیں گے تو 10,000، اور دیہاتوں میں تو 6 اور 5,000 چلتا ہے. اس مہنگائی اور گرانی کے دور میں 4-5 ہزار روپے 6,000 روپے کیا حیثیت ہے؟ وہ امام صاحب، وہ مؤذن صاحب اور وہ معلم مکتب کا اسی دکان سے چاول خرید رہا ہے 40 روپے 50 روپے کلو. جس دکان سے آپ خرید رہے ہیں ہم خرید رہے ہیں، اسی دکان سے وہ بھی سرسوں کا تیل خرید رہا ہے جس دکان سے ہم خرید رہے ہیں 150 روپے 250 روپے کلو.
آپ اپنے گھر کے اخراجات کو دیکھیے، اور اس مدرسے کے اور مکتب کے معلم اور آپ کے مسجد میں جو 5 وقت آپ کو نماز پڑھاتا ہے، اس امام کی تنخواہ اور اس کے خرچ کو دیکھیے۔ وہ اپنے بال بچوں کی تعلیم کیسے دلائے گا؟ کیا اس کی خواہش نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھائے، اچھی اسکول میں پڑھائے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں گوشت کھائے؟ جو تنخواہیں ہم اماموں کو دیتے ہیں، کیا اس تنخواہ سے ہفتہ میں 2 دن 3 دن گوشت کھا سکتا ہے؟ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، غور ہی نہیں کرتے، سوچنے کے لیے ہم تیاری نہیں ہیں، بس چل رہا ہے چل رہا ہے۔ دین ہمارے لیے دن بدن بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام اور اسلام کے حکام اور اسلام کی باتیں سب کے سب ہمارے لیے بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج کی یہ مجلس اسی لیے سجائی گئی ہے کہ ہمیں دین کی باتوں کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، ماحول بنانا ہے۔ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہتے سنتے رہنا چاہیے، کہتے سنتے رہنا چاہیے، مذاکرہ ہوتے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہیں، کچھ لوگ سنیں، کچھ لوگ پڑھیں، کچھ لوگ پڑھائیں، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اس سے نفع پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس مجلس سے بھی ضرور نفع پہنچے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے علم کو پڑھنے اور پڑھانے کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے بڑے احکامات نازل کیے ہیں۔ لیکن ہمارے سماج میں بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دین کا علم پڑھنے والا، دین کا علم پڑھانے والا، اس کو وہ مرتبہ نہیں حاصل ہے جو مرتبہ اللہ نے دیا ہے، جو مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ مرتبہ سماج نے نہیں دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس عالم کا، اس معلم کا، اس امام کا، اس مؤذن کا، اس خطیب کا کوئی نقصان ہے یا اس کی کوئی توہین ہے، وہ تو ہر حال میں اس کی عزت ہے، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی عظمت ہے۔ وہ نقصان اور وہ خسارہ خود سماج کے لیے ہے، معاشرے کے لیے ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ جس کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا چاہیے وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کھڑا رہتا ہے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہتا ہے، ادب سے آپ سے باتیں کرتا ہے، ڈر کر کے رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری چھٹی کر دی جائے۔ بہت ساری مسجدوں سے ٹیلی فون آتے رہتے ہیں، میسج آتے رہتے ہیں۔ ہم گھر گئے، مولانا صاحب دیکھیے نا، اور ٹیلی فون کر دیا گیا کمیٹی کی طرف سے کہ ہم لوگ نے دوسرا امام رکھ لیا ہے، اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آ کر کے اپنا سامان لے جائیے۔ یہ علم دین کی توہین ہے، علماء دین کی توہین ہے، اس امام کی توہین یہ ہے جس امام کے پیچھے آپ کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی ہے جب تک آپ یہ نیت نہ کریں کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ نویتو اقتدیتو بہذا الامام، یہ نیت نہیں کریں گے، آپ زندگی بھر نماز پڑھتے رہیے امام کے پیچھے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس امام کی یہ عزت ہے اور یہ حرمت ہے ہمارے نزدیک کہ وہ تھوڑا سا گھر جاتا اپنی ضرورت سے تو اس کو ٹیلی فون کر دیا جاتا ہے، یہ تو مقام بنا کے رکھ دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم دے، ہم سمجھیں علم دین کی اہمیت کو، اور آج کا یہ دن بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔
جامعہ کاشف العلوم کا پہلا جلسہ دستار بندی ہونے جا رہا ہے۔ کچھ بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے 2 سال 3 سال کے اندر مختصر مدت میں پورے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ ابھی کئی مدرسوں میں محتممین نے ایک اچھا رواج جاری کیا، اچھا لگا دیکھ کر کے، سن کر کے، پڑھ کر کے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے مفتی احمد اللہ صاحب، ان کے مدرسے میں تقریباً 23 حفظ کی درسگاہیں ہیں، اور ایک درسگاہ میں کم سے کم 20 بچے ہوتے ہیں۔ اب 23 درسگاہ میں ابھی دیکھا کہ انہوں نے اور اعلان نکال رکھا ہے 5-7 اور درجہ حفظ میں مدرسین کی ضرورت ہے۔ تنخواہ معقول دی جائے گی، 15,000 سے نیچے تنخواہ وہاں نہیں ہے درجہ حفظ میں بھی۔ انہوں نے حافظ بننے والے بچوں کا مقابلہ کرایا، ایک نشست میں کون بچہ قرآن سب سے صحیح اچھے انداز میں، اچھے لحن کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ ختم کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ 20 بچوں نے یا 22 بچوں نے ایک نشست میں پورا قرآن پڑھ کر کے سنا دیا۔ سبحان اللہ۔ محتمم صاحب نے انعام میں سائیکل دی، سائیکل بچے کو انعام میں سائیکل دیا۔ کسی بچے کو جو سیکنڈ آیا اس کو کولر دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا۔ اساتذہ کرام کو انعام میں رقم دی اور ان کو بھی بہت سارے انعامات سے نوازا۔ یہ رواج ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا دارالعلوم دیوبند میں انعامی جلسہ ہوتا ہے تو وہاں کے کتب خانے والے انعام میں کتابیں دیتے ہیں۔ ہمیں بھی انعام میں بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، پورا سیٹ ایک کتب خانے کی طرف سے دیا گیا۔ یہ حوصلہ افزائی ہے دین کے پڑھنے والے، دین کے پڑھانے والے، علم دین حاصل کرنے والے، علم دین پڑھانے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا، گویا کہ ان کی مدد کرنا۔ یہ ماحول ہم لوگوں کو بھی بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر یقین عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم علم دین کے حاصل کرنے والوں کا قرار واقعی عزت اور حرمت کو پہچانیں، اور جو لوگ ان کو پڑھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ روزہ رکھ کر کے آپ کے مدرسے کا محتمم، آپ کے مدرسے کا معلم سال بھر تو پڑھاتا ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے اور مدرسے کو باقی رکھنے کے لیے چندہ کرتا ہے۔ ہم لوگ آرام سے اے سی روم میں اور کولر لگا کر کے پڑے رہتے ہیں، کوئی سخت کام نہیں کرتے ہیں۔ وہ دروازے دروازے، دکانیں دکان اور شہر شہر، قریہ قریہ جاتا ہے بیگ ٹانگ کر کے اور رسید لے کر کے، اور بچوں کے لیے چندہ مانگ کر کے لاتا ہے۔ کتنی مشقت بھرا کام ہے۔ ہمارے نگاہ میں اس کی اہمیت اور وقت نہیں ہے۔ دوستوں میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی اگر محنت کر رہا ہے، آپ تھوڑے سے اچھے کلمات سے نواز دیں گے، اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، آخرت اس کی بھی بنے گی، آخرت آپ کی بھی بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ علم دین کو جو پڑھتا ہے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ علم دین کو جو پڑھاتا ہے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، جس جگہ پڑھایا جاتا ہے اس جگہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، انشاءاللہ تم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ہم کو اپنے اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جہاں پر رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں، غائب درجے کو ان کا احترام اور ان کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو، پڑوسی چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کا احترام اور اس کی عزت، اس کا اکرام کرنا یہ مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔
اس کی رعایت کرنا، بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرنا، اخلاق کو بلند کرنا چاہیے۔ ہمارے اخلاق اسلامی اخلاق ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں ہیں اور فعلی حدیثیں ہیں، وقتاً فوقتاً آپ سنتے رہتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، بہت سارے علماء کرام ہیں میرے بعد، تو میں آپ کے لیے بس ابتدائی کلمات کہنے کے لیے بیٹھ گیا تھا، ایک ماحول بن جائے، سننے کا مزاج بن جائے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، بالکل مجھے یقین ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی جو بھی مقرر آئیں گے آپ ان کی باتوں کو بہت ہی دل کے کان سے سنیے اور عمل کے نیت سے سنیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سننا اور یہ سنانا سب ہم لوگوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔